میرا آج کا موضوع بالکل مختلف ہے۔ نماز تہجد سے دعائیں قبول کیوں ہوتی ہیں؟ نماز تہجد سے معجزات رونما کیوں ہوتے ہیں؟ نماز تہجد سے ناممکنات ممکنات میں کیوں بدلتے ہیں؟ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد ادا کرنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد قائم کرنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی لوٹانے کے لیے تو نہیں آتا نا، یقیناً عطا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تہجد تو معجزوں کا دروازہ ہے، بلکہ تہجد تو ایک عظیم معجزہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر کیوں آتا ہے؟ کیا خاص بات ہے تہجد کی نماز میں؟ کہا جاتا ہے کہ تہجد نماز پنجگانہ کے بعد بہت فضیلت والی نماز ہے، اور نماز تہجد کے لیے نہ کوئی مؤذن ہے اور نہ ہی کوئی اذان ہے، بلکہ یہ دلوں کی اذان پر پڑھی جاتی ہے، اور یہ اذان ہر دل نہیں دیتا اور نہ ہی ہر کسی کی سماعتیں یہ اذان سن سکتی ہیں، بلکہ یہ شرف اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندوں کو ہی حاصل ہے۔ فرض نمازوں میں بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اور اللہ کو ہمارا مانگنا بہت پسند ہے۔ اور کچھ ایسی دعائیں جو کسی طرح سے بھی قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اور وہی دعائیں نماز تہجد میں قبول ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دینے والی تو صرف ایک ہی ذات ہے، چاہے جس وقت بھی مانگا جائے، چاہے دن میں مانگا جائے، چاہے رات میں مانگا جائے۔ وہ پاک رب ہر لمحہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ جتنی بندے کی روحانیت بڑھتی جاتی ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی عطائیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ تہجد سے معجزے ہوتے ہیں، تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد میں ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، کیوں؟ جانتے ہو، نماز تہجد ایک عظیم روحانی عبادت ہے۔ دن بھر کا شور مختلف حوالوں سے انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچتا ہے اور انسانی افکار کو طرح طرح کی وادیوں میں لیے پھرتا ہے۔ ایسے میں دل جمعی اور حضور قلب بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن رات کی تاریکی میں وقت سحر، جب مادی زندگی کا ہنگامہ نہیں ہوتا اور کچھ دیر سو جانے کے بعد جب انسانی جسم و روح کو سکون ملتا ہے، اس وقت انسان نشاط اور توجہ کی ایک خاص بے مثل کیفیت میں ہوتا ہے۔ وہ ریا سے پاک، خود نمائی سے دور، اور حضور قلب کے اس ماحول میں انسان میں آمادگی کی ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو بہت زیادہ روح پرور اور کمال آفریں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوستان خدا اور محبان خدا ہمیشہ رات کے پچھلے پہر عبادت کے ذریعے روح کی پاکیزگی، دل کی زندگی، ارادے کی تقویت اور خلوص کی تکمیل کے لیے قوت حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً رات کے اس پہر انسان روحانیت کے جس دور سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ دن کے وقت نہیں ہوتی۔
یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا دار سو رہے ہوتے ہیں اور فقط مومن جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں روحانیت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اللہ اور بندے کا تعلق بہت ہی گہرا ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب تعلق اتنا مضبوط ہوگا، گہرا ہوگا اور روحانیت اس قدر بڑھ جائے گی تو قبولیت تو ہوگی، معجزے بھی ضرور ہوں گے۔ اور بندوں کی لغت میں ناممکن کا لفظ ہے، اللہ کے ہاں تو ایسا کوئی لفظ ہے نہیں۔ اس قادر مطلق رب کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے۔ وہ کہتا ہے ہو جا اور بس ہو جاتا ہے۔ بس بندے کی یہی روحانیت ہی کن فیکون کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ رات کے اس پہر جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور صرف اللہ کے کچھ خاص بندے اللہ کی محبت میں جاگ رہے ہوتے ہیں، اور جب دل و دماغ روح تک میں صرف رب کی ذات سمائی ہوتی ہے اور رابطہ اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے، اس قدر گہرا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ یعنی بندہ اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو وہ پاک رب 10 قدم بڑھاتا ہے اپنے بندے کی طرف۔ بندہ رات کے اس پہر جب اپنی نیند قربان کرتا ہے، بندہ جب سردیوں میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور ایک خالص محبت لیے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ ابتدائے اسلام میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی روحانی طریقہ سے استفادہ کرتے ہوئے مسلمانوں کی تربیت کی اور ان کی شخصیت کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ پہلے والے انسان معلوم ہی نہیں ہوتے تھے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اندر سے نئے انسان پیدا کر دیے، وہ انسان جن کا ارادہ پختہ تھا، جو بہادر، ایمان والے، پاک باز اور باخلوص تھے۔ نماز تہجد کی فضیلت میں کچھ مروی روایات بھی ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو بات بڑے ادب سے اور پاکیزگی سے کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے اور رات جب لوگ سو رہے ہوں وہ اٹھ کر نماز پڑھے، یعنی نماز تہجد پڑھے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا صحت بدن اور خوشنودی خدا اور اس کی رحمت کا وسیلہ ہے۔ اس عبادت سے انسان نبیوں کے اخلاق سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے نماز تہجد کی۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں، نماز شب کے لیے اٹھنا ترک نہ کرو، وہ شخص خسارے میں ہے جو قیام شب سے محروم ہے، یعنی جو نماز شب نہیں پڑھتا، جو نماز تہجد نہیں پڑھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اس نے عرض کی میں نماز شب سے محروم ہو گیا ہوں، تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا تجھے تیرے گناہوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کبھی نماز شب ترک نہیں کرتے تھے، لیکن اس نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے باوجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وصیتوں میں حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، میں تمہیں چند امور کی وصیت کرتا ہوں، ان کی حفاظت کرنا، یہاں تک کہ فرمایا تیرے لیے نماز شب ضروری ہے، تیرے لیے نماز شب ضروری ہے،
تیرے لیے نماز شب ضروری ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے کوئی نصیحت کرو، تو انہوں نے کہا، یا محمد، جتنا چاہو جی لو، آخر مرنا ہے، جس سے چاہو محبت کر لو، آخر اس سے بچھڑنا ہے، جو کام چاہے کر لو، آخر اپنے عمل کو دیکھنا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ مومن کا شرف اس کی نماز شب میں ہے اور اس کی دوسروں کو بے عزت کرنے سے بچنے میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، 3 چیزیں مومن کے لیے باعث افتخار ہیں اور دنیا اور آخرت کی زینت ہیں: آخر شب کی نماز، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے اعتنائی کرنا، اور آل محمد میں سے امام برحق کی حکومت و ولایت۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام ہی سے منقول ہے، فرمایا کہ ایک ایمان والا شخص جو کوئی بھی نیک کام انجام دیتا ہے، اس کی جزا و ثواب کا قرآن پاک میں صراحت سے ذکر ہے، سوائے نماز تہجد کے، کیونکہ اس کی انتہائی زیادہ اہمیت کے پیش نظر اس کا ثواب صراحت سے بیان نہیں کیا گیا، اور صرف اسی قدر فرمایا گیا، وہ رات کے وقت اپنے بستروں سے اٹھتے ہیں اور اپنے رب کو خوف و امید کی ملی جلی کیفیت میں پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، لیکن کوئی شخص نہیں جانتا کہ خدا نے ان کے لیے کیسی کیسی جزائیں رکھی ہیں، ایسی جزائیں کہ جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں گی۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ ہمارے وہ تمام گناہ معاف فرما دے جو ہمیں نماز شب سے محروم رکھتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔